الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک جز میں نے ابھی پڑھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث 3 جگہوں سے میں نے پڑھی ہیں. آج عاشورہ 10 محرم کا دن اتفاق سے جمعہ ہی کا دن ہے. عاشورہ کے حوالے سے اس میں کیا کرنا اور کیا نہ کرنا، گزشتہ ہفتے بھی اس سلسلے میں کافی باتیں ہوئی ہیں. اس عاشورہ کے دن کرنے کے کام قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں، احادیث مبارکہ سے، وہ یہ جسے قرآن کریم میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، ان میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. محرم کے مہینے میں کیا کرنا، پھر احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں. فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلها، اور ایک روایت میں یکفر السنۃ التی بعدها، 1 سال پچھلے جو گزرے حق تعالی شانو اس روزے کی برکت سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ایک روایت کے اعتبار سے کبیرہ اس کے بعد کا مہینہ، بعد کا سال، اس کے گناہوں کو بھی حق تعالی شانو معاف فرمائے گا. لیکن مشکات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں رہا تو 9ویں کا روزہ بھی میں ساتھ میں ملا لوں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے یا تو 9ویں کا یا 11ویں کا ساتھ ملائیں، تاکہ عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت لازم نہ آئے. چونکہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟
فرمایا انہو یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ اس کو معزز دن سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شان نجات دی تھی. تو آپ نے فرمایا نحن احق و اولا، ہم زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ لائق ہیں منکم بموسیٰ، نحن احق و اولا منکم بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن مشابہت لازم نہ آئے 10 تاریخ کو اکیلے روزہ رکھنے میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9ویں کا یا 11ویں کا ساتھ ملا لیں. کرنے کا کام عاشورہ کے دن صرف اور صرف اتنا ہے. ایک ضعیف روایت میں فرمایا کہ جو شخص اپنے بال بچوں پر 10 تاریخ کو کھلانے پلانے میں وسعت کرے افطاری کے وقت، اس لیے کہ روزے کا حکم ہے، من وسع اللہ علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ له سنہ، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرے، حق تعالی شان پورے سال اس کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، گھر والوں کو کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ہلا گلا کر کے دیگے چڑھائی جائیں اور اس میں کھچڑے پکائے جائیں اور وہ لوگ پکائیں اور کھلائیں جو پورے سال تک کبھی مسجد میں بھی نظر نہ آویں، اور وہ کھلائیں پلائیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ ہو ان کا، اور پوری رات لوگوں کو اذیت دیں. اور جو روزے کا دن ہے اس روزے میں صبح ناشتے میں بھی کھلائیں، دوپہر میں بھی کھلائیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھیں. عجیب معاملہ ہے کہ ایک دن کوئی منتخب شدہ دین امت مسلمہ نے ایسا اختیار کر لیا ہے، اہل بدعات نے خصوصاً، فرق ضالہ اور فرق باطلہ نے خصوصاً، کہ جس میں وہ عمل کر کے یوں سمجھتا ہے آج کے دن جو میں نے عمل کیا میری مغفرت کے فیصلے ہو چکے. اور آج کے دن اہل السنت والجماعہ چاہے ہمیشہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہو اور مسجدوں کو آباد کرتی ہو اور یہ سب چیزوں کے مخالف ہو، انہیں کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ سب کافر ہیں. لہذا میں نے قرآن و سنت سے 2 باتیں عرض کی، ایک عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لئن بقیت الی قوم لاصومن التاسع، اگر میں رہا آئندہ سال تو 9ویں کا ملا لوں گا. معلوم یہ ہوا کہ 9ویں کا یا 11ویں کا ملائیں تاکہ مشابہت لازم نہ آئے. ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا عمل جو ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر کوئی شخص گنجائش ہو تو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، بس اس کے علاوہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے، لیبل چڑھایا جا رہا ہے، یہ سب فرق ضالہ اور فرق باطلہ کی ناپاک کارستانیاں ہیں. سینہ کو بھی ہو، زنجیر زنی ہو، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا اسلام سے ہم سے کیا تعلق. لیس منا من ضرب الخدود، جو سینہ کو بھی کرے، اپنے چہروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کے نعرے لگائے، مرثیہ پڑھے، مرثیہ خواہ ہوں. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اس سلسلے میں بھی گزشتہ ہفتے میں نے تفصیل سے بات عرض کی تھی. تعزیہ، یہ ایک عرصے کے بعد عراق میں ایک بدبخت ملعون کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیسے مال کمایا جائے، توحید سے کیسے ہٹایا جائے. اس نے تعزیہ اصل میں بنا ہے تعزیت سے. تعزیت کہتے ہیں کسی کے دکھ درد کے اندر اس کے پیٹ کو تھپ تھپانا، اس کو تسلی والے الفاظ کہنا. احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثبوت ہے کہ جائیں کسی کے یہاں انتقال ہو گیا ہے، کسی کو دکھ درد ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات میں روایت ہے، جس کو کسی کو دکھ ہوا اور کسی بھی اعتبار سے دکھ ہوا، اس نے اسے تسلی دی. فرمایا جنت کا جوڑا اللہ اس کو پہنائیں گے تسلی دینے پر.
اور کسی کے انتقال پر آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. دیا بھی اللہ کا تھا، لے بھی اللہ ہی نے لیا. یہ امانت اللہ کی تھی، بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کی شہادت رونما ہو گئی کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى. آج اس پر تم دکھ درد کا اظہار کر رہے ہو اور ان کی تعزیت کر رہے ہو. ہر ایک نے اپنے وقت میں جانا ہے، کل تم بھی چلے جاؤ گے. وكل عنده باجل مسمى. ہر ایک کا وقت حق تعالی شانہ کے یہاں مقرر شدہ ہے، طے شدہ ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آوے ایک لمحہ نہ آگے ہو ایک لمحہ نہ پیچھے، اپنے وقت میں سب نے جانا. لہذا کیا چاہیے؟ فلتصبر ولتحتسب. چاہیے کہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں. یہ ہے تعزیت. اسی سے تعزیہ بنایا اور تعزیہ لے کر چلتے ہیں. اب اہل باطل، فرق غالہ اور فرق باطلہ، اخبث الخبائث، ملعون بدبودار صحابہ کے دشمن رافضی، ان کو دیکھا دیکھی اہل ایمان بھی چند چیزیں کرنے لگے ہیں اور چند سالوں سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. اللہ کا فضل ہے، ورنہ اس گلی میں آ نہیں سکتے تھے. کہ ایک تو کھچڑا پکانا، اب کھچڑوں کے ساتھ ساتھ فجر میں ناشتے میں پائے دینا، اور سارے وہ لوگ جو مسجد سے دور ہے ان کو بٹھا کر کے کھانا کھلانا اور سمجھنا کہ بس ہماری مغفرت کے فیصلے ہو چکے ہیں. ایک کام یہ کرنا. اور دوسرا سبیلے لگانا. یہ کالے کپڑے والے ادھر سے گزرے، یہ صحابہ کے دشمن، یہ اخبث الخبائث ملعون یہاں سے گزرے اور کہا نہیں یہ حسین کے نام لینے والے ہیں. وہ نہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں. اہل السنت والجماعہ حسینی ہیں. اور حسینی کیا ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ بڑھایا، سب نے بیعت کی. حضرت حسن اور حسین نے بھی بیعت کی. یہ حسینی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، خلیفہ مانا، یہ حسینی کردار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، یہ حسینی عمل ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی بلوائیوں نے گھیر لیا. تب یہی حسنین کریمین طاہرین طیبین ریحانتین رضی اللہ عنہما پہنچے ہیں، اور پہنچ کر کے انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں ہم ان کو سیدھا کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی منع کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس زمین پر گرے ہیں میں اپنا خون وہاں گرانا نہیں چاہتا، ان لوگوں کا خون وہاں گرانا نہیں چاہتا. تو یہ حسینی کردار ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ آیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی 6 مہینے کے بعد. یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ تھا حضرات صحابہ کرام کو جاننا، صرف جاننا نہیں ان کو ماننا، صرف ماننا نہیں ان کی ماننا. یہ حسینی کردار ہے. لہذا یہ ناپاک نعرے لگا کر یہاں سے گزرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں جو شربتیں پلاتے ہیں ان کو، وہ شربت، اور یہاں سبیل لگاتے ہیں کسی غریب کو دے دو. ان لوگوں کو جو ہلا گلا کرتے ہیں، نماز سے دور مسجد کے اندر لوگوں کو انتشار پیدا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو تمہیں کرنا ہے کرو، جتنا ناچنا ہے ناچو، اپنی جگہ پر ناچو، اور اگر حکومت وقت تمہیں اجازت دے رہی ہے اور یہاں ناچ رہے ہو تو صحابہ اکرام کی توہین اگر کرو گے تو انشاءاللہ علماء حق زندہ ہے. ہمیں بھی اپنے ماؤں نے دودھ پلایا ہے اور الحمدللہ پاکیزہ دودھ پلایا ہے. انشاءاللہ جب تک آخری خون کا قطرہ ہے دفاع صحابہ، عظمت صحابہ ان منبروں سے گونجتی رہے گی انشاءاللہ. ایک بدبخت ملعون نے اسی ہفتے میں لاہور کے اندر بیٹھ کر کے
سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ بھونکا، وہ خنزیر نے اپنی غلاظت نکالی. اس لیے اس بات کو سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم سنو، یہ سنو ترجمہ ہے، اذا رأیتم کا لفظی ترجمہ ہے جب تم دیکھو. ہم نے کہاں دیکھا؟ اس لیے کمال ہے محدثین کا، اللہ تمام محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے. اذا رأیتم کا ترجمہ پہلے سے انہوں نے کہا اذا سمعتم الذین یسبون اصحابی. جب کہیں سے بھی سنو، جیسے بھی جس طریقے سے بھی تمہارے کانوں میں یہ بات آئے کہ حضرات صحابہ اکرام کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، فقولوا لعنت اللہ. ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم کہیں اللہ کی لعنت ہے، کہو اللہ کی لعنت ہے. ان بدبختوں پر، ملعونوں پر اللہ کی لعنت ہے جو ہمارے صحابہ اکرام ہماری لال لکیر ہے. ہمارے والدین سے، ہمارے بال بچوں سے، ہمارے شیوخ سے، ہمارے اساتذہ مشائخ سے سب سے افضل ترین کوئی شخصیت دنیا میں ہے تو وہ صحابہ کرام کی مقدس ذات ہے. اگر کوئی صحابہ کرام کو برملا، اگر اس کی گستاخی کرے گا، انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں میں عظمت صحابہ بیان کریں گے اور دفاع صحابہ کی نسبت پر ان خنازیر اور ان بندروں اور ان کتوں کی خباثت کو لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے آشکارا کریں گے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور صرف یہاں سے ذمہ داری نہیں، اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیں عظمت صحابہ کیا ہے. برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اسی لیے حضرات صحابہ کرام کے تمام واقعات کو فضائل میں سب سے پہلے بیان کیا، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیات الصحابہ میں بیان فرمایا. یہ غیر محسوس طریقے سے عظمت صحابہ کو سمجھایا تاکہ عظمت صحابہ کے خلاف کوئی بھونکے تو ہم کھڑے ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اور ہم اسے برداشت نہ کریں. قرآن کریم ہمیں پہنچا یہاں تک. 2 ہفتے پہلے میں نے جمع القرآن کا تفصیل سے واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کو جمع کیا جائے. پھر زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے. 1 کے 2، پھر 2 کے 3 ہوئے، پھر اور صحابہ کرام کی 6 صحابہ کرام کی جماعت بنائی جاتی ہے. یہ کام اس کے جمع کرنے کا شروع ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھوڑے سے دن تھی تو وہ ختم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اٹھایا، اس کا بیڑا اٹھایا، اور جب آپ شہید ہو رہے ہیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب کچھ جمع تھا، ایک پورا کمرہ بھرا ہوا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کا زمانہ پھیلا اور آرمینیا، آذربائیجان، وہاں جب خلافت وسیع ہوئی تو وہاں جو ایمان لائے وہ قرآن کریم پڑھتے تو اس صورت میں آپس میں انتشار ہوا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، حضرت قرآن کریم کے سلسلے میں فکر کر لیں اور اس کے جمع کا کام کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جمع کیا اور لغت اس میں قریش کی اور روایت حفص بن عاصم، اور یہ مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں. یہ بھی صحابہ کی برکت سے ہمیں پہنچا، قرآن بھی صحابہ کی برکت سے پہنچا. حضرات صحابہ کرام کے جو مدار شریعت ہیں، اگر بیچ میں سے صحابہ کرام کو نکال دیں تو یہ عمارت جو دین کی دھڑام سے گر جائے گی. اس لیے اس کو گرنے نہیں دینا، اور اس کے گرنے نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت صحابہ کو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کا درس دے کر باقی رکھنا. ہر حدیث کے جو اصول ہیں
اگر کسی صحابی نے کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع متصل ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں کوئی بھی خلا باقی نہ رہا. اب وہ جو بات کہیں گے وہ گویا نبی نے کہی ہے، مرفوع متصل ہو گئی. صحابہ کی عظمت تو اس سے سمجھ میں آتی ہے. جو صحابی نے کہہ دیا کہ کلہم الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، مدار شریعت ہیں. جو کچھ صحابہ کی زبان سے نکلا وہ دین بن گیا، دین بن گیا. جس مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اسے منبر عثمانی اور محراب عثمانی کہا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ، اللہ بار بار ہم سب کو وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے. مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی زاد اللہ شرفا و تعظیما، ادھر ریاض الجنہ ہے اور ادھر ریاض الجنہ میں قبلے کی طرف اگر ہم بیٹھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ایک بھیم چلتی ہے، ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر لکھا ہے، ہرے کلر کا ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اس حلقے کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں داخل ہوئے ہیں، محلہ بنی سلیم کے اندر آپ کا قیام ہوا کچھ دن. ایک روایت میں یہی بات ہے، مسجد قباء چند دن، 10 دن تقریباً، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بیع کا لفظ عربی میں ہے، با واد اور عین 9 سے زیادہ کے عدد میں آتا ہے. 10 دن تقریباً وہاں قیام رہا. اتنے قیام میں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، قباء مسجد. پھر آپ آگے بڑھے، مسجد نبوی زاد اللہ شرفا و تعظیما کی زمین کے خریدنے کا مسئلہ آیا. 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ زمین ہم خریدتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں. تو دونوں جوان بچوں نے کہا کہ نہیں، ان کے کھجوروں کے سکھانے کی جگہ تھی، بخاری شریف میں تفصیل سے واقعہ ہے، کھلیان تھا. انہوں نے کہا ہم ویسے ہی زمین دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم مسجد کے لیے پیسے دیں گے. اب پیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. اس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم ادا کی اور وہ مسجد کی جگہ خریدی گئی. آج اس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں. ہر ایک جاتا ہے وہاں حج کے لیے. پہلے تو عام اجازت تھی، اب یہ کہ ہر ایک کو اجازت لینی پڑتی ہے. کسی کو 1 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 3-4 مرتبہ موقع مل جاتا ہے. وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ خدا پاک کی قسم میں نے جنت میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ حانف نہیں ہوگا اگر اس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ جنت کا کیا ہے، جنت کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گھر اور میری قبر کے میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغیچہ ہے. یہ جگہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتی ہے جب دنیا درہم برہم ہوگی یہ جگہ اللہ آسمان پر اٹھا لیں گے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے جہاں جہاں مسجد کی جگہ ہے، ہاں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. روئے زمین پر سب سے محبوب ترین چیز دنیا میں جگہ ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو مسجد دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کا گھر آسمانوں پر بنا دیتا ہے. تو وہ جگہ اللہ اٹھا کر جنت کا حصہ بنائیں گے. اگر دنیا میں کسی کو جنت چاہیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جگہ پر اس کو قدم رکھنے پڑیں گے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جان مال وقت سب کچھ قربان ہوا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مشورے پر جمع القرآن ہوا،
وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 7 جگہ پر قرآن کے نسخے تیار کر کے روانہ کیے، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کاتب وحی تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر 4 دان کے عالم میں اسلام کو پھیلایا، اور وہ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ مؤمنہ مسلمہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ساری امت کی ماں، ان پر جب یہ بھونکیں گے تو انشاءاللہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم اپنے دلوں میں عظمت صحابہ پیدا کریں. ان کی تو عادت ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، بالکل قرآن بالکل شروع ہوتا ہے 13 آیتیں ان کے خلاف اللہ نے بیان فرمائی، ان کی مکاریاں اور 2 رخی نفاق کو حق تعالی شان و بیان فرمایا ہے 13 آیتوں میں. بالکل قرآن شروع ہوتا ہے، شروع میں کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت، پھر کفار و مشرکین کا تذکرہ پہلے رکوع میں. اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے 13 آیتوں میں رکوع ختم ہوتا ہے، وہاں تک پورے ایک رکوع میں حق تعالی شان و ان کی 2 رخی کو بیان کیا ہے. انہیں جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ، مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور پھر آگے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الناس سے مراد صحابہ ہیں، اور خاص طور پر ابو بکر صدیق و عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، عشر مبشرہ سب ہیں. جب انہیں کہا گیا کہ صحابہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ یہ ایمان لائے صحابہ، ان بدبختوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے نعوذ باللہ جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. خوب سن لو، یہی بے وقوف ہیں. انہوں نے حضرات صحابہ اکرام کو کچھ کہا، قرآن اترا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کہتے کہ ہم تو ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں. ابھی دیکھ لو پوری دنیا میں جب ہم سے ملیں گے اہل سنت والجماعہ سے کہ ہم تو آپ کے ہیں. نہ سارے صحابہ اکرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. تو ان سے پوچھے کتنے صحابہ ہیں؟ وہ کہیں گے 6. بہت زیادہ تعداد اگر ہے تو 80 تک پہنچائیں گے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ کہیں گے یہ سب کافر تھے، مرتد تھے. اس مسئلے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں، اخبث الخبائث لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ پھر تنہائیوں میں یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں. قرآن ان کو کہہ رہا ہے، سفہا بھی قرآن نے کہا، شیطان بھی قرآن نے کہا، ہم نہیں کہہ رہے. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے تھے، ایمان والوں کا، صحابہ کا تو مذاق اڑا رہے تھے. اللہ نے کہا انہی کا مذاق اڑے گا. اس لیے صحابہ کون ہیں، صحابہ کی عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. وقت ہو گیا ہے. میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو انہوں نے صحابہ کی تعریف کی ہے اس کو میں کہہ کر کے بات ختم کروں. کسی نے پوچھا صحابہ کون؟ تو آپ نے فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ اکرام تھے. جو شخص صحیح نہج پر چلنا چاہے انہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، ان کے طریقے پر چل جائیں. یہی صحابہ. یہ کون تھے؟ کانوا اول هذه الامہ، اس امت کے سب سے برگزیدہ لوگ. صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے. انہوں نے کہا 12 امام معصوم ہیں.
یہ 12 امام معصوم کیوں کہا؟ ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں. معصوم وہ جس سے نہ کبھی خطا ہوئی نہ کبھی خطا ہوگی. یہ 12 امام کو معصوم کہہ کر کے ختم نبوت پر بھی براہ راست ڈاکہ زنی کر رہے ہیں اور نبیوں پر بھی حملہ آور ہیں. مدار شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جس نبی پر قرآن ہوتا ہے اس قرآن کو ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ ان سے بھی ہمارے جو 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں، اسی سے امام 12 گاہ بنا اور 11 آ گئے. کہ ایک کو ہم بار بار بلا رہے نہیں آ رہے، بار بار بلا رہے نہیں آ رہے، تو ان کو پتا ہے، اسی طرح پتا ہو گیا ہوگا کہ یہ 11 کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا، بلا کر قتل کروایا. اس کا وقت نہیں ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ پورے 11 کی تفسیر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے کیا ہوا واقعہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کانوا اغول هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. دل کے بہت صاف، علم کے بہت گہرے، زندگی میں تکلف نہیں تھا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه. اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کو ثابت کرنے کے لیے. ہم جیسا ہوتا پھسل جاتا، یہ جمے رہے اور دین کما حق ہو ہم تک پہنچایا. فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ. لہذا ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نشان قدم پر چلو. عظمت صحابہ صرف نہیں بلکہ طریق صحابہ کو اختیار کرو. فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ. جتنا ہو سکے ان کی اخلاق اور سیر کو اختیار کرو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. یہی ہدایت پر گامزن تھے. اللہ ہم سب کو عظمت صحابہ سمجھا.